مرنا ہے، موت آنی ہے، حقیقت ہے موت آنی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سال ہیپی نیو ایئر آنے کے بعد کس بات کا کیک کاٹا جاتا ہے، کس بات کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے، کس بات کے اوپر شراب اور کباب کھائے جاتے ہیں، پیے جاتے ہیں۔ کوئی اس بات کی اگر دلیل دے سکتا ہے تو وہ بات بتائیں۔ انسانی جو عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، ٹیکنیکلی انداز سے لے لے یا مذہب کے لحاظ سے لے لے، مذہب نے تو یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ نیا سال منانا کوئی جائز ہی نہیں ہے، صحیح ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو مذہب کی بات تو الگ ہو گئی، ہم اس کو بھی الگ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں انسانی عقل کے لحاظ سے، اگر ہم بات کرتے ہیں انسانی عقل کے لحاظ سے، دنیا کے اعتبار سے، ٹیکنیکل کے اعتبار سے، تو یہ بتائیے نئے سال میں خوشی ہو کس بات کی لیے، کیک کس بات پہ کاٹا جا رہا ہے؟ ارے بھائی موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو موت تمہیں آ رہی ہے، زندگی سے تم رخصت ہو رہے ہو، تمہاری موت جو ہے، تم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بڈھے ہوئے، پھر اب مرنے والے ہو۔ پہلے تو ہوا یہ کرتا تھا کہ 60 سال میں موت آنی تھی، 70 سال، 80 سال، اب تو جوان بھی جا رہا ہے، بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں ان خرافاتوں میں الجھ رہے ہیں جو اسلام میں ہے ہی، جن کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ ہم کیوں ان خرافات میں الجھ رہے ہیں؟ ہم کیوں ان خرافات میں الجھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی خوش ہو، اور ہمارا دل بھی اس کو کر کے سکون پائے، ہمیں بھی لگے کہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں۔ اب بتائیے، ہمیں خود ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، انسانی عقل ہمارے پاس اتنی ہے کہ شراب پینا کوئی جائز ہے؟ اسلام میں شراب پینا جائز ہے؟ اسلام میں کیا پارٹی شارٹی کرنا جائز ہے؟ اسلام میں کیا جو ہے فائرنگ کرنا اور بم پھوڑنا، پٹاخے پھوڑنا کے جائز ہے؟ اور وہ بھی نیو ایئر کے مسئلے پر جو ہے اللہ معاف کرے، آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، ایک ایک دن کے لیے جو ہے روم بک کرتے ہیں اور پارٹیاں کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے عیاشیاں کرتے ہیں، اس میں زنا بھی ہو رہا ہے، اس میں حرام خوری بھی ہو رہی ہے، اس میں سود خوری بھی ہو رہی ہے، سارے دنیا کی بلائیں اسی وقت آ جاتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اور بے مطلب گناہ کر رہے ہیں، بے مطلب کوئی وجہ ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی، پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ ارے میرے دوستوں، بھائیوں، وقت قریب ہے، مرنا سب کو ایک نہ ایک دن ہے۔ کوئی یہ اچھا ایک بات اور بتاؤں، مثال کے طور پہ ابھی بتائیے 2023 چل رہا تھا، 2023 چل رہا تھا، اب ہم جب 2023 کا جب نیا سال آیا تھا تو 2022 میں جو ہمارے ساتھ تھے، 2022 میں جو ہمارے ساتھ تھے، بتائیے 2023 میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں بہت سے؟ کتنے انتقال ہو گئے 2023 میں کتنے انتقال ہو گئے؟ اب ہم وہ چیز نہیں دیکھتے اچھا کہ جو ہمارے ساتھ 2022 میں ساتھ تھا وہ آج ہمارے ساتھ 2023 میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے 2024 میں ہم بھی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے 2024 میں ہم بھی کسی کے ساتھ نہیں ہو۔ میں میری کہہ لوں، آپ میں سے کوئی اپنی خود سمجھ لیں، تو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہے کیا کہ بھائی آنے والے جو سال ہے 2024 کا وہ جو ہے میں پورا کر کے جاؤں گا، میں 2025؟ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ہے، مجرم ہے، اس کو سزا ہوئی پھانسی کی، اب اس سے اب جو ہے وہ جیل تو کہیں اور تھا، وہ قید میں کہیں اور تھا، پھانسی جو دی جاتی ہے وہ کسی اور شہر میں دی جاتی ہے، وہاں سے لگ بھگ تو گھنٹے یا 2 گھنٹے کا راستہ ہو، یا 10 گھنٹے کا راستہ ہو، یا 24 گھنٹے کا راستہ ہو، اس سے کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ یہاں سے اس وقت نکلو گے، آپ وہاں پہنچو گے، درمیان میں آپ کو جو ہے 10 اسٹیشن یا 20 اسٹیشن آپ کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو معلوم ہے میں یہاں سے نکلوں گا، وہاں پہنچ کے مجھے جاتے ہی وہاں مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ اب یہ بتائیے، وہ شخص جب یہاں سے نکلے گا، جب وہ شخص اپنے مقام سے نکلے گا پھانسی پہ پہنچنے کے لیے، بیچ میں جو اسٹیشن آئیں گے وہ وہاں خوش ہوگا یا دکھی ہوگا؟ بیچ میں جو اسٹیشن آئیں گے وہ وہاں خوش ہوگا یا دکھی ہوگا؟ بھائی اس کو دکھ رہا ہے کہ آگے جو میرا جو فیچر ہے، جو میرا آنے والا ٹائم ہے، میں وہاں پہنچوں گا، سفر پہ سے گھر سے نکلا ہوں، مثال کے طور پہ قید خانے سے نکلا، اس سے کہہ دیا گیا کہ آپ کو آئندہ کل وہاں پہنچنا ہے، اور وہیں پہنچتے آپ کی جو ہے پھانسی آپ کو دے دی جائے گی۔ اب وہ شخص جب یہاں سے نکلے گا تو یہ بتائیے کہ وہ خوشی خوشی نکلے گا یا دکھی کی حالت میں نکلے گا؟ انسانی عقل کیا کہے گی کہ دکھ کی حالت میں نکلے گا، وہ غمزدہ کی حالت میں نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے آنے والا ٹائم جو ہے اس کا گھنٹے 2 گھنٹے کا مہمان ہے وہ۔ اب بیچ میں جو اسٹیشن آئیں گے وہاں اس کو چائے ناشتہ پوچھا جائے گا، وہاں اس کو چائے ناشتہ بھی کیا جائے گا، کھانا بھی کیا جائے گا۔ اب یہ بتائیے کہ وہ کھانا کیوں کھا سکے گا؟